بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری حکایت، اور یہاں پر یہ میں بتاتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہم حکایتیں پڑھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری اتھینٹک اور احادیث صحیحہ سے ہم یہاں اس یوٹیوب چینل پر بیان کرتے ہیں، اس لیے ان حکایات کو پورے دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سنیے اور آگے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خوات بن جبیر سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الزہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میں اپنے خیمے سے نکلا تو وہاں کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں واپس اپنے خیمے میں گیا، اپنے بہترین کپڑے نکال کر پہن لیے اور پھر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پکارا، ابو عبداللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا، لیکن بات بدلتے ہوئے میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میری طرف پھینک دی اور پیلوں کے درخت کے جھنڈ میں داخل ہوئے۔ پیلوں کے سبز پتوں میں آپ کا سفید چہرہ گویا کہ اب بھی میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کر کے وضو فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے تھے تو وضو کا پانی داڑھی مبارک سے سینے پر ٹپک رہا تھا۔ فرمایا، ابو عبداللہ، تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ پھر اس سفر کے دوران جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد یہ بات ضرور فرماتے، ابو عبداللہ، تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ یہ صورتحال دیکھ کر میں جلدی مدینے چلا گیا اور مسجد میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اور برخاست چھوڑ دی۔ جب یہ معاملہ لمبا ہوا تو ایک دن مسجد خالی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد کا رخ کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کمرے سے نکلے، آ کر 2 رکعت مختصر نماز پڑھی اور میں نے نماز لمبی کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبداللہ، جتنی چاہو نماز لمبی کر لو، جب تک تم سلام نہیں پھیرو گے میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے آپ کا دل ٹھنڈا کروں گا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم ابو عبداللہ، تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنایا ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرا یہ اونٹ کبھی گم نہیں ہوا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، اور اس کے بعد کبھی مجھے یہ بات نہیں کہی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ہمارے لیے اس پورے واقعے سے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ واقعہ عبرت ہی عبرت ہے۔ ہمارے سامنے عبرت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی کچھ عورتوں کو دیکھتا ہے اور ان سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے بہترین کپڑے پہن کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مشکوک مقام پر دیکھتے ہیں۔ صحابی ڈرتا ہے اور ایک من گھڑت حادثے کا بہانہ بناتا ہے کہ میں اپنے گمشدہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اپنی کمزوری اور گناہ میں بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق مربی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو صاف ستھرا اور ہر کھلے چھپے گناہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی اور تشدد نہیں کرتے، بلکہ ان کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو کنایات میں سمجھاتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو بظاہر مذاق ہیں مگر حقیقت میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ابو عبداللہ، تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سے ملتے تو اس سے یہ سوال پوچھتے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں دیکھتے بھی تو آپ یہ سوال پوچھتے۔ اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ صاف اقرار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا اللہ کے ہاں اس کام کرنے سے زیادہ برا ہے جس کا سہارا لے کر اس صحابی نے اپنے فعل کو چھپانے اور اس کے وبال سے بچنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے بری عادت جھوٹ ہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں جھوٹ کا علم ہو جاتا تو اس وقت تک آپ کا دل گھٹن زدہ رہتا جب تک یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور اس مقام پر نبی مربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آدمی کا ہاتھ پکڑے، اس کے ساتھ خوبصورت گفتگو کرے، مشفقانہ مزاج اختیار کرے، لیکن برائی کی جڑوں کو بھی اکھاڑ پھینکے اور اس کے لیے مناسب توجہ اور ایسی دعوت کا انداز اختیار کرے جو دلوں کے دروازے کھول دے، یہاں تک کہ آدمی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح
صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دل کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اور علاج اس وقت تک جاری رکھتے تھے جب تک شفا کا یقین نہ ہوتا۔ اسلامی معاشرے کو سچے ربانی معماروں کی ضرورت ہے۔ فاسد اعضاء نہ صرف اپنی جماعت کو خراب کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مربین کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، والدین کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، جو بڑے ہیں جن کے انڈر میں چھوٹے آتے ہیں ان سب کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔